وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور انہی میں سے جو ایسے ہیں جو ہم نے پیدا کی ہے ایسی امت جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ اور حق کے ساتھ عدل و انصاف پر قائم ہے. یعنی کون؟ اہل حق، اہل ایمان، مسلمان. جہاں کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں نا، تو اللہ نے اپنے وہ بندے بھی پیدا کیے ہیں کہ جو توحید بھی اسی طرح بیان کر رہے ہیں. بلکہ میرا تو یار یہ دعویٰ ہے، شرک اتنا شد و مت کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا جتنا لوگوں نے توحید شد و مت سے بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فخر کرتا ہے جو اس کی توحید کو بلند کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. دیکھیں نا سورہ الصافات میں اللہ نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا ہے. یار اللہ کو جو بندے پسند ہیں نا وہ اس کے پیغمبر ہیں. حقیقت بات ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی دعا ہے نا تو یہ ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے. لیکن یہ دعا حرام ہے، کیونکہ پیغمبر کا عہدہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. وہبی ہے یعنی گاڈ گفٹڈ، کسبی یعنی ایفرٹ پٹ کر کے نہیں آپ حاصل کر سکتے. اگر اس کائنات کی کوئی سب سے بڑی دعا ہے نا تو یہی ہے کہ اللہ پیغمبر بنا دے، تو یہ تو پاسبل نہیں. تو اس کے بعد دوسری دعا یہ ہے کہ ہمیں قیامت میں اور جنت میں انبیاء کا پڑوس نصیب فرما. آمین. اس سے بڑی کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کو اپنے پیغمبر اتنے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی تعریف کر رہا ہے ابراہیم کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس ابراہیم ہی ہے انسانیت میں. اس طرح ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ابراہیم جس نے ہم سے وفا کی، سورہ النجم میں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے تب تب وہ کامیاب ہوا. پھر سورہ الصافات میں تو بڑی قربانی کا ذکر ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگ. پھر اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر. یوں ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو. ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. آج امت محمدیہ ہے لیکن قربانی کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، حج کو کہتی ہے سنت ابراہیمی، اسلام کو کہتی ہے دین ابراہیمی. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. یار چھوڑ دے سب سے بڑی بات رسول اللہ. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، دین جو کہ قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. پھر سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ابراہیم اکیلے پوری امت ہے، اکیلا پوری امت. یعنی کوانٹٹی کوئی اللہ کے نزدیک اہم نہیں، کوالٹی. بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ابراہیم نے کتنے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہوئے گا. آیا نا داڑ تلے دسو 90 بھی بندے نہ پورے کر سکتے. قرآن میں آیا ایک لوط ایمان لایا ابراہیم پہ، یا چند ان کے گھر والے جو بیوی بچے تھے، دیٹس آل. 10 کی گنتی بھی پوری نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے کہا ابراہیم پوری امت ہے. اللہ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی کتنی اہمیت ہے. تو سورہ الصافات میں اللہ نے ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی کہا سلام علی نوح فی العالمین. ٹھیک ہے. موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کیا سورہ الصافات میں تمام انبیاء پہ الگ الگ ذکر کر کے ان پہ سلامتیاں بھیج کے اینڈ پہ اللہ نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تیرا رب پاک ہے ہر اس شرک کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے یا اللہ کے لیے برے نام رکھتا ہے یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تو اللہ کو کوئی ٹینشن ہو گئی ہے. نو، سبحان ربک رب العزہ، بے شک تیرا رب جو عزت والا ہے، پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. اس کے اندر پتہ کیا درد ہے؟
اللہ کہتا ہے ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر ہی کافی ہیں، سلامتی ہو ہمارے پیغمبروں پر، انہوں نے ایسا حق ہمارا ادا کیا کہ پوری انسانیت گمراہ بھی ہو جائے نا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے جو سچے بندے تھے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر سلامتی ہو، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں پھر اللہ کے لیے۔ اس لیے میں نے درود شریف پہ جو لیکچر دیا تھا نا، اس میں میں نے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ درود وہ قرآن کے اندر آ گیا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بخاری مسلم میں تو اتنی یہ دعا آتی ہے جو حضرت معاویہ نے خط لکھا تھا تو مغیرہ ابن شعبہ نے یہ وظیفہ بتایا تھا ان کو کہ اللہ کے نبی فرض کی نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ترمذی میں جب یہ حدیث آتی ہے نا، اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے بعد حضور پڑھتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن کی جناب فیورٹ ترین آیات ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں 2007 میں حج کیا تو 2007 کے اندر 2 حج آئے تھے، ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر میں، 18 دسمبر کو آیا تھا۔ تو وہ 18 دسمبر والا جو حج تھا نا وہ میں نے کیا تھا۔ تو میدان عرفات میں اس ٹائم تو ظاہر ہے ہم نئے خود ابھی رائے حق کے مسافر تھے، ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کتنا بڑا کام لینا ہے، میں نے تو ابھی کوئی ویڈیو ریکارڈنگ بھی شروع نہیں کی تھی۔ تو میدان عرفات میں مجھے آج بھی یاد ہے، میں جب دعائیں کر رہا تھا نا تو مجھے ایک چیز جو میرے دل میں غم کے طور پہ تھی کہ دنیا کتنی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، اور پیغمبر دنیا میں آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ پٹ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت جن کی نصیب میں ہے وہ حاصل کرتے ہیں جو ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی مخلوقات پیدا کی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے۔ دنیاوی طور پہ تو ہم اسے ناکامی سمجھ رہے ہیں نا کہ اتنے بندے پیدا کیے ہیں تو وچوں جڑے کم دے بندے نے وہ چند ہی کی نکلے نے، باقی تو سارے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب دنیاوی اعتبار سے تو ہم شاید اسے کریٹر کی کمزوری سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے جہنم میں چلے جائیں، سارے جنت میں چلے جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کے اوپر میں بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا تھا اور میں بڑا پریشان تھا۔ تو اس وقت اچانک جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو چیز یاد دلواتا ہے نا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یا میرے دل میں یہ چیز ڈالی کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب پاک ہے جو عزت والا ہے ہر اس شخص کی برائی سے جو اس کے ساتھ شرک کو منسوخ کرتا ہے۔ وسلام علی المرسلین، رسول ہی کافی ہیں۔ ویسے تو اللہ رسولوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں پیدا کیا تو وہ رسولوں نے ایسا بیسٹ پرفارم کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہمارے رسول ہمیں کافی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے۔ تو میں نے پھر اس وظیفے کو ہمیشہ حرز جان بنا کے رکھا ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بیسٹ الفاظ میں آپ اپنے رب کی طرف رجوع لا سکتے ہیں۔ ساری گمراہیاں، سارے شرک اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور اللہ کے بعد اگر کوئی حقدار ہے نا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے تو وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جنہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک اپنا پیغام پہنچایا، اور وہ اللہ نے اس میں ایڈ کر دیا وسلام علی المرسلین، سلام ہو رسولوں کے اوپر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں
उस रब के लिए जो सारे जहानों का पाक। तो मेरे भाई, कुरान जिसको पापा मानता है ना, वो पैगंबर होते हैं, बाकी आपके बनाए हुए पापे हैं, बाकी सारे फॉलोअर्स होते हैं। कुरान की डॉक्ट्रिन में इमाम वक्त का पैगंबर, कुरान की डॉक्ट्रिन में अल्लाह का नुमाइंदा वक्त का पैगंबर। इसलिए सूरह ज़ुमर में आता है, जब जहन्नमी जहन्नम में फेंके जाएंगे ना, तो फरिश्ते पूछेंगे, वो तुम्हारे पास कोई पैगंबर नहीं आया था? वो कहते हैं आया तो था, लेकिन हमने झुटलाया। हालांकि पैगंबर तो सिर्फ उनके पास आया होता है जिनके सामने होता है। जब हमसे पूछा जा रहा होगा कि आपके पास कोई पैगंबर आया था, हम कहेंगे कि आया था, तो हमारी मौजूदगी में तो नहीं आया।